इस वक्त सियासी जमात, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पीटीआई की पॉलिटिकल क्लींजिंग की जा रही है, जो जुल्म और बर्बरियत पीटीआई के वर्कर्स के साथ किया जा रहा है। हुसैन शहीद सोहरवर्दी से लेकर आज फिर एक वजीर आजम जो आज भी मुंतखब वजीर आजम है, इमरान खान, मैं उसकी सियासी आइडियोलॉजी से चाहे मुत्तफिक हो ना हो, लेकिन वो मुल्क का मुंतखब वजीर आजम है कि जिसके साथ वो सलूक किया जा रहा है जो यहाँ पर आइन शिकलों के साथ किया जाना चाहिए। इनको क्राउवेल की तरह ऐलान की फांसियां दी जानी चाहिए। इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, अगर हम ये कहते हैं कि ये कोई रियासत रह गई है तो फिर हम किसी गलत फहमी का शिकार हैं। पाकिस्तान के अंदर आईनी तरमीम तौर पे इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों का चार्टर ऑफ डिक्टेटरशिप है, और मुझे बहुत अफसोस है कि उसके साइन करने वाली वो बड़ी सियासी जमातें हैं जो 50-50 साल से पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रही थी, और जिनके सियासी कारकुनान ने और उनकी लीडरशिप ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ भी दी। लेकिन आज जो उनका रवैया है, मुझे अफसोस होता है कि हम उनको अगर सियासतदान भी कहें। दूसरी बात यह कि आईनी तरमीम ने क्या दिया पाकिस्तान के अवाम को, आईनी तरमीम ने सियासतदानों को क्या दिया है। इनको इस चीज़ का इल्म नहीं कि आईनी तरमीम के बाद सिर्फ जनरल आसिम मुनीर को एक एक्सटेंशन दी है, इन्होंने जर्नलों को मजबूत किया है, और पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है उन्होंने उससे इस्तीफा ले लिया है। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी रिटायर हो गई है, और पाकिस्तान के जर्नल जो है वो इस मुल्क के ऊपर उनका जो कब्जा है उसको मजबूत किया है। दूसरी बात कि आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे पाकिस्तान के अवाम के, पाकिस्तान के सियासी वर्कर्स के, पाकिस्तान की सियासी जमातों के, उनके तमाम हुकूक जो हैं उनको जब्त कर लिया गया है। और इसके बाद पाकिस्तान का आइन जो है वो महज एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोड है, और ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो सिर्फ रियासत के उन अदारों को तो ये ताकत देता है कि वो यहाँ पर हुकूमत करें, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के जो हकूक हैं उनके हकूक वाला चैप्टर फाड़ के फेंक दिया, जिसकी जुर्रत ज़ियाउल हक को भी नहीं हुई थी, जो कहता था कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 12 सफ़ों की किताब है और मैं जब चाहूँगा उसको फाड़ फेंकूंगा। आज के जर्नलों ने उस ज़ियाउल हक का जो एक ख्वाब था उसको पूरा किया। उसके बाद इस वक्त पाकिस्तान में हो क्या रहा है, जब पाकिस्तान की आज़ादी पर मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज मौजूद हैं। कुछ लोग कहते थे कि ये ठीक आज़ाद हुआ, कुछ लोग कहते थे एक साजिश थी, लेकिन एक चीज़ पे मैं बहुत क्लियर हो गई हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी पाकिस्तान की रियासत, जिसको मैं समझती हूँ कि आज़ाद नहीं, वो पाकिस्तान की रियासत अलहदा हुई थी। अभी हम पाकिस्तान की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, और 75 सालों से हम लड़ रहे हैं। अभी जो अकाबरीन ने फरमाया, मैं उनकी तकरीबन तमाम बातों से मुत्तफिक हूँ। सिर्फ एक चीज़ के ऊपर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये एक शुक्र करते हैं कि आप लोगों की जदोजहद से, पाकिस्तान के सियासी लोगों की जदोजहद से अब हम उस दायरे को तोड़ने में कामयाब हो गए हैं, और इस वक्त पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो पाकिस्तान का निज़ाम अब चेहरों की नहीं, अब वो तब्दीली की तरफ जा रहा है, जो निज़ाम की तब्दीली होगी। अब ये जो सियासी जमातें जो अपने आप को कहती हैं, जिन्होंने आईनी तरमीम पास करके 18वीं तरमीम जिसको खुद पास किया उसको भी रोल बैक किया, और उसके बाद जो एक जुडिशरी उन्होंने हमें दी, जो एक आपके एजेंसियों की मातहत जुडिशरी है, जिसके अंदर कोई ऐसा जज इस वक्त बाइख्तियार नहीं कि जो आपके हकूक का फैसला कर सके। इसी तरह आप इस वक्त जो वकला के साथ किया, मैं आपको बताती हूँ, मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तान की उस कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेटिव हूँ कि जिन्होंने अयूब आमरीत से लेकर आज तक की आमरीत के साथ के खिलाफ जदोजहद की। जब तमाम पॉलिटिकल पार्टी समझौता करती रही, वकला लड़ते रहे। मैं आपको याद दहानी कराऊंगी कि दुनिया की तारीख की पहली वर्किंग क्लास की कामयाब जदोजहद लॉयर्स मूवमेंट, जो वकला ने जिसको लीड किया और तमाम जमहूरी पसंदों ने उस वक्त हमारा साथ दिया था, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने अपना लोगों को बार में उतारा। इस्टेब्लिशमेंट ने अरबों रुपए के वसाइल झोंके ताकि वकला के अंदर जो लीडरशिप पैदा हो रही है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन आज मैं फिर सलाम पेश करती हूँ कि तमाम तर मसाइल के बावजूद हम लोग अपने सियासी और जमहूरी जो जदोजहद करने वाले हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। मुझे आज फिर याद आ रहा है कि भुट्टो साहब ने कहा था कि जब उनके खिलाफ फैसला हुआ कि नो कोर्ट नो जस्टिस, थैंक यू जिमी कार्टर, और आज
میرا خیال ہے ہر جمہوریت پسند جس کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا وہ, اور آج کا وزیر اعظم عمران خان بھی میرا خیال ہے یہی کہے گا کہ نو کورٹ نو جسٹس, تھینک یو چیف جسٹس. جو مایوسی پھیلائی جا رہی ہے پاکستان کے اندر, 65% ہمارے جو نوجوان ہیں, ہماری جو آبادی نوجوانوں کے اوپر ہے, اور ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ دیکھیے جی کچھ نہیں ہو رہا. لیکن میں ان کو پیغام دوں گی کہ جب بھی تحریکیں چلتی ہیں تو 1 دن یا 2 مہینے یا 4 دن میں نہیں چلتی. آپ ایک ریاست کے, آپ ایک روک اسٹیٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں جہاں پر آپ کے کوئی حقوق نہیں ہے, تو تھوڑا سا وقت لگتا ہے. آپ لوگ پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہوں, آپ پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہوں, آخری کامیابی آپ کی ہوگی. اور جو مسائل کا ذکر کیا بلوچستان کے مسنگ پرسنس کے حوالے سے ہو, سندھ کے اندر 6 کنال اور دیگر مسائل جو سندھ کے ہیں ان کا مسئلہ ہو, پنجاب میں جس طرح کسانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے, پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ کیا جا رہا ہے, وکلا کے ساتھ کیا جا رہا ہے, کے پی کے گلگت بلتستان کے اندر جس طرح شب خون مارنے جا رہے ہیں, جو معدنیات اب وہاں پر جو قبضہ کرنے جا رہے ہیں. مجھے گلگت بلتستان کے ایکٹیوسٹ ہمارے کامریڈز ملے, انہوں نے کہا یہ ہماری لاشوں میں سے گزر کے یہ اپنے قرضے اتاریں گے. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم یہاں کے جو معدنیات ہیں اس کو بیچ کے قرضے اتاریں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تو ہم سب کو بالکل یہ درست فرمایا ہمارے لیڈر نے کہ ہمیں سب کو اکٹھے ہو کے اس جدوجہد کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو پارلیمنٹ جسے ہم کہتے ہیں اس کا عملی طور پہ کوئی وجود نہیں, کیونکہ یہ عوام کے نمائندہ پارلیمان نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب وہ وقت فیصلے کرنے کا وقت ہے کہ آپ اس پارلیمنٹ کے اندر رہنے کا جو پی ٹی آئی کا بھی کوئی جواز ہمیں نظر نہیں آتا. جس طرح آج ہمارے بہت سارے کابرین کو پھر انہوں نے سزائیں دی ہیں. جو 9 مئی کا ایک واقعہ وہ ایک مشکوک واقعہ ہے, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ وہ مشکوک واقعہ ہے, وہ اسی طرح کا واقعہ ہے جس طرح طیارہ سازش کیس کے اندر پیپلز پارٹی کے جو اس وقت کے لیڈرز تھے ان کو کرش کیا گیا, پیپلز پارٹی کے اوپر شب خون مارا گیا تھا. 9 مئی ایک انتہائی افسوسناک سازش ہے جو پاکستان کی سیاست کی گئی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اب کوئی جواز نظر نہیں آتا کہ ہم لوگ اپنی جو جدوجہد ہے ہم اس کے اوپر صرف ہم کمروں میں بیٹھ کے ہم کو بات کریں. ہمیں اب باہر نکلنے کے لیے پلاننگ کرنی ہوگی, اسٹریٹجی بنانی ہوگی. جس طرح ابھی بات ہوئی کہ دلیر جو بہنیں ہماری بلوچستان سے آئی ہیں, ہم بالکل ہمیشہ ان کے ساتھ رہے ہیں اور مسنگ پرسنس کے ایشوز کے اوپر بھی ہم لوگ بات کرتے رہے. اور جب بھی پنجاب سے ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو 3 پنجابیوں کا قتل کر کے یہ ادھر بلوچستان سے ہمیں پھر لڑواتے ہیں. تو میں پوری قوم کو پیغام دوں گی کہ یہ بلوچستان کے اندر قتل ہو, پنجاب کے اندر ہو, سندھ کے اندر ہو, جب ایک عام شہری مرتا ہے, جب عام شہری شہید ہوتا ہے تو وہ پھر ہم سب کا بھائی اور ہم سب کی بہن ہے. اور آخری بات یہ کہ اتنے لوگ تو اس جنگ میں جس کو سرجیکل سٹرائک تھے, میں تو اس کو جنگ بھی نہیں کہتی, اس سرجیکل سٹرائکس میں جتنے لوگ ہمارے جو بھائی تھے, ہم فوجی بھان تو آج بھی ان کو فوجی بھائی کہتے ہیں, ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں جو عوام کے لیے یا اپنے ملک کے لیے لڑتے ہیں. لیکن جتنے انہوں نے 26 نومبر کو قتل کیے تھے, میرے خیال میں وہ قتل زیادہ تھے. اور آخر میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گی کہ آئندہ آنے والے وقت میں جو بھی پولیٹیکل پارٹی عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر اقتدار میں آئے گی وہ 2 کام ضرور کرے گی. ایک کام تو یہ کہ پاکستان کا جو آئین ہے, ظاہری بات ہے کہ ہم اس کے اندر بہت سارے ابھی حقوق ایسے ہیں جن میں مذہبی حقوق کی بھی بات ہونی چاہیے, کہ جو مذہبی حقوق ہیں لوگوں کو, جو منارٹیز کے حقوق ہیں, جو خواتین کے حقوق ہیں, ہم پروگریسو پاکستان چاہتے ہیں. تو ہم اس کے لیے بھی پورا من جدوجہد کرتے رہے ہیں اور ہم وہ کرتے بھی رہیں گے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو پاورز ہیں, جیسے انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کی پاورز کے بارے میں بڑی بات ہوتی ہے کہ ہم ڈیموکریسی لانا چاہتے ہیں, بڑی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز, تو کبھی آرمی چیف کی پاورز کو بھی ڈسکس کر لینا پارلیمان کے اندر بیٹھ کے, کبھی اس کی بھی پاورز کو دیکھ لینا کہ اس کے پاس کون کون سی پاورز ہیں. تو میں اسی کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور میں یہ کہتی ہوں کہ ہمیں عملی جدوجہد کو اب آگے بڑھانا ہے, ہمیں باہر نکلنا ہے. اور یہ بالکل درست بات ہے, جیسے ابھی آپ نے بنگلہ دیش میں بھی دیکھا, ہم لوگ اب تیار نہیں ہیں اس ظلم کو سہنے کے لیے. بنگلہ دیش کے اندر صرف فرق یہ تھا کہ ادھر چونکہ پولیٹیسائز سوسائٹی تھی, وہاں پہ پولیٹیکل اسٹرگلز ہوتی رہی ہیں. پاکستان میں تو اسٹیبلشمنٹ نے کام ہی ایک کیا ہے, ضیاء دور سے لے کر آج تک آپ کی سوسائٹی کو ڈی پولیٹیسائز کی ہے. تو ہم نے بنگلہ دیش کو بھی دیکھا کہ کیسے لوگ باہر نکلے ہیں, ہم لوگوں نے باہر نکلنا ہے. یہ تحریک ضرور بنے گی,
اور یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو قبضہ گروپ ہے یہ اسی طرح آپ کے اوپر قبضہ کرے گا اور یہ دندناتے پھریں گے. آخری فتح آپ کی ہے, پاکستان کے پولیٹیکل لوگوں کی ہے. یہاں پہ جمہوریت آئے گی اور ان سب کا احتساب ہوگا. اور جو بھی پولیٹیکل پارٹی آئے گی اس سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آج اعلان کریں, ساری سیاسی جماعتیں ادھر بیٹھی ہیں, کہ جب اب اقتدار کے اندر آئیں گے تو جنہوں نے آئین شکنی کی اور خاص طور پہ جو اب بربریت ہو رہی ہے, جس طرح آئین کو پامال کیا, ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے غداری کے مقدمے بنیں گے, چاہے چیف الیکشن کمشنر ہو, چاہے چیف جسٹس ہو, عدالتوں میں بیٹھا ہوا کوئی جج ہو, کہ جن کے کان بند ہو گئے تھے جب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ایجنسیاں ہمارے کام میں مداخلت کرتی ہیں. تو کیا آپ کی سپریم کورٹ نے, آپ کی سپریم کورٹ نے کہا بھائی ہمیں معاف کرو, ہم تو اپنے اختیارات بھی ان کو دے چکے ہیں. تو ہمیں ان کو رسپیکٹ دینی ہے. جو لوگ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں, ہمارے صحافی ساتھی ہیں, ہمارے پولیٹیکل لوگ ہیں, ہمارے ججز ہیں جو آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں, اور جنہوں نے غداری کی, چاہے وہ کسی بھی محکمے سے تعلق رکھتا ہے, چاہے وکلا کے اندر سے ہے, اس کے خلاف آئین کی غداری کے مقدمے چلیں گے.